الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ و ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں سارے مل کر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم وعلق عطفهم۔ مرحوم کاظم القزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان باندھا ہے فصل سابع کہ کیف غاب عن الابصار، کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے بعد جب غیبت ان کی واقع ہوئی تو خود یہ غیبت کی کیفیت کیا ہے، کہ غیبت جو ہے وہ کس طرح کا مطلب کیا ہے غیب ہونے کا۔ پہلے مصنف نے کہا ہے کہ یہ بات تو واضح ہے کہ ہم گزشتہ روایات بھی بیان کر چکے کہ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت واقع ہوگی اور وہ غیبت میں ہیں۔ تو غیبت کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں کہ خود لفظ غیبت کو جو ہے وہ دو معنی کیا ہو سکتے ہیں۔ پہلا غیبت کا یہ معنی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ تمام لوگوں سے کٹ آف ہو جائے اور معاشرے میں کیا زندگی نہ گزارے، بلکہ جہاں پہ زندگی لوگ گزار رہے ہیں وہاں سے وہ جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ چلا جائے کہ اب جو ہے وہ لوگ اسے مل بھی نہ سکتے ہوں، اسے دیکھ بھی نہ سکتے ہوں، کوئی اگر ملنا بھی چاہے تو وہ نہیں مل سکتے کیونکہ وہ بندہ جو ہے وہ چھپ گیا ہے۔ یعنی اسے کیا کہتے ہیں کہ ایک ایسے مقام پہ چلے جائیں کہ جس مقام پہ لوگ بھی نہیں رہ رہے، کوئی بھی نہیں رہ رہا، اب کوئی بندہ بھی جو ہے وہ انہیں نہیں دیکھ سکتا، کوئی مل بھی کہہ نہیں سکتا۔ ایک غیبت کا جو ہے وہ یہ معنی ہے، اور یہ اس طرح کی غیبت جو ہے وہ ہر کوئی اختیار کر سکتا ہے کہ کوئی بھی انسان ہو وہ پاکستان میں فرض کریں اگر غائب ہونا چاہتا ہے تو پاکستان میں ایک ایسی جگہ پہ چلا جائے کہ جہاں پہ کوئی آبادی وغیرہ نہیں ہے، کوئی وہاں پہ آ جا نہیں سکتا، تو وہاں پہ کیا چھپ جائے۔ تو اب جو ہے وہ ایک عام انسان بھی اس طرح کی غیبت کو اختیار کر سکتا ہے، یہ ایک غیبت کا معنی ہے۔ دوسرا غیبت کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہو اور جب چاہے جو ہے وہ اپنے آپ کو غائب کر دے کہ لوگ جو ہے وہ اسے نہ دیکھ سکیں اور وہ لوگوں کو دیکھ سک رہا ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں اور ارواح ہیں اور جن ہیں کہ جو اسی معاشرے میں رہتے ہیں، کسی اور جگہ پہ نہیں چلے جاتے، لیکن ان کے اندر یہ اللہ نے صلاحیت دی ہے فرشتوں کے اندر اور ارواح کے اندر کہ وہ جب چاہیں جو ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیں کہ لوگ جو ہے وہ انہیں دیکھنے لگ جائیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ جو ارواح کے متعلق ہے کہ جو لوگ روحوں کو حاضر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ روحوں کو کیا دیکھ سکتے ہیں، تو لہذا جو روح ہے وہ کبھی نظر آ بھی سکتی ہے، کبھی نظر نہیں بھی آ سکتی۔ اور ملائکہ کے متعلق تو ہمیں روایات اور باقی آیات میں یہ بات مل سکتی ہے کہ ملائکہ بھی جو ہے وہ کبھی ظاہر ہوتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں سارہ اور جناب مریم بنت عمران، ان کے لیے باقاعدہ فرشتہ ظاہر ہوا اور انہوں نے کیا ہے فرشتے کو دیکھا۔ یعنی انبیاء سے ہٹ کے بھی ایسی شخصیات کی مثالیں قرآن مجید میں اور روایات میں ملتی ہیں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اگر مثال لیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ دحیہ کلبی جو ایک صحابی تھے ان کی شکل میں جو ہے وہ ظاہر ہوا کرتے تھے اور تمام لوگ جو ہے وہ انہیں دیکھتے تھے اور وہ یہ گمان کرتے تھے کہ یہ جو ہے وہ صحابی ہیں، دحیہ کلبی کے صحابی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ یوم بدر کے موقع پہ جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے ملائکہ کیا ظاہر ہوئے تھے، لوگوں نے جو ہے وہ دیکھا تھا ملائکہ کو مختلف کیا جسموں کے اندر۔ تو لہذا جس طریقے سے ملائکہ ارواح وغیرہ کے اندر یہ ایک صلاحیت اور ایبلٹی پائی جاتی ہے کہ وہ چاہیں تو لوگوں کے سامنے خود کو ظاہر کر دیں اور چاہیں تو لوگوں کے سامنے ہوتے ہوئے ان کی نظروں سے کیا ہے چھپ جائیں۔ اور مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ اگر کوئی یہ سوال اٹھائے کہ بھی ملائکہ تو ایک خاص جسم رکھتے ہیں، ایک لطیف جسم رکھتے ہیں، روح کا بھی جو ہے وہ یہ مادی جسم تو نہیں ہے، تو ان کے اندر تو چلیں یہ صلاحیت ہو سکتی ہے کہ ان کو آنکھیں کیا نہ دیکھ سکتے ہیں سوائے ایک خاص قسم کے حالات میں، لیکن ایک جو بشر ہے اور امام مہدی علیہ السلام تو ایک بشر ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ فقط اس غیبت کے معنی کو جو ہے وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ان کے اندر یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے ملائکہ کے اندر، فرشتوں کے اندر، تو یہی صلاحیت جو ہے وہ انسانوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ ایک ایسا انسان اس کو بھی جو ہے اللہ یہ صلاحیت دے سکتا ہے کہ وہ چاہے تو لوگوں کی نظروں سے کیا ہے خود کو غائب کر دے اور کبھی کیا اس کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ تو یہ دو معنی جو ہے وہ سمجھانے کے بعد مصنف جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی جو غیبت ہے وہ یہی دوسرے معنی میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا، یہ صلاحیت دی کہ وہ جو ہے وہ
لوگوں کے سامنے بھی آ سکتے ہیں اور لوگوں کے سامنے رہتے ہوئے اپنے وجود کو جو ہے وہ غائب بھی کر سکتے ہیں۔ اور مصنف کہتے ہیں یہ کوئی مادی اور طبعی بات نہیں ہے کہ اسے مادی طریقے سے ثابت کیا جائے، یہ جو حقیقت ہے وہ ماورائے طبیعت ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو ثابت ہے اور واقع ہوئی ہے۔ اور بہت ساری ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ لوگوں نے جو ہے وہ امام زمانہ کی زیارت کی، اور جب ان کی زیارت کا اختتام ہوا اور وہ متوجہ ہوئے کہ یہ امام مہدی علیہ السلام ہیں، تو جب فوراً دیکھا تو امام اس جگہ سے غائب تھے، یعنی بالکل وہ غائب ہو گئے، انہیں کیا نظر ہی نہیں ہے۔ تو ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ شروع میں زیارت ہوتی ہے، نظر آتے ہیں، اور زیارت جب اینڈ ہوتی ہے، ختم ہوتا ہے، تو امام مہدی علیہ السلام اسی جگہ پہ ہوتے ہیں اور وہ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، تو وہاں سے امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ غائب ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ ایک واضح سی بات ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ یہ جو غیبت ہے، یہ غیبت کیا ہے، ایک معجزہ کی طرح ہے، اور اللہ کی طرف سے انہیں کیا ہے یہ قدرت دی گئی ہے۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سوال کریں کہ یہ پھر کیسے ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت کیا اللہ کسی بشر کو اس طرح کی دے سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ یہ اس کے اندر صلاحیت آ جائے کہ وہ خود کو لوگوں سے کیا غائب کر دے، تو مصنف کہتے ہیں بالکل یہ بات کیا ہے ہو سکتی ہے، اور اس کی ہمیں مثالیں بھی ملتی ہیں، قرآن مجید میں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ دو طرح سے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو خود جو ہے وہ اس بندے کے پاس یہ صلاحیت ہو کہ وہ خود کو ہی غائب کر دے، خود جو ہے وہ چھپ جائے لوگوں کی نظروں سے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود نہ چھپے بلکہ لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا وہ تصرف کرے کہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے حجاب آ جائے اور کوئی پردہ آ جائے اور وہ کیا ہے اسے نہ دیکھ سکیں۔ اور یہ مصنف کہتے ہیں کہ انبیاء اور غیر انبیاء کے لیے، بشر کے لیے بھی کیا یہ چیز واقع ہوئی ہے، اور قرآن مجید کی کچھ آیات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جہاں سے یہ بات واضح ہوگی کہ یہ ایک ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ فقط فرشتوں کے ساتھ خاص ہے یا ارواح کے ساتھ خاص ہے، بلکہ جو بشر ہیں ان کے ساتھ بھی واقع ہوا ہے، اور بشر جو انبیاء ہیں اور انبیاء کے علاوہ جو غیر انبیاء ہیں ان کے لیے بھی کیا ہے یہ صلاحیت اور اس طرح کے کیا حالات ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ 3 آیات جو ہے وہ مصنف کیا پیش کرتے ہیں۔ سب سے جو پہلی آیت ہے وہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کہ اور ہم نے ان کے سامنے اور پیچھے سے جو ہے وہ ایک دیوار قرار دی، ایک جو ہے وہ رکاوٹ قرار دی، اور انہیں ہم نے ایسا بنا دیا کہ ان کو ڈھانپ دیا، ان کو اس طریقے سے ڈھانپ دیا کہ اب وہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو مصنف کہتے ہیں یہ جو آیت ہے اگر اس کی آپ تفسیر میں جائیں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے سامنے ہم نے دیوار بنا دی، پیچھے دیوار بنا دی، ان کو ڈھانپ دیا اور وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے، یہ اصل واقعہ کیا ہے، کس واقعے کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ مفسرین نے یہاں پہ کیا ہے بڑی تفصیل سے کیا اس چیز کو لکھا ہے، اور تاریخ میں یہ بات کیا موجود ہے کہ جب قریش والے جو ہے وہ سارے گروپ جمع ہو گئے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ، اور یہ ان کا ارادہ تھا کہ وہ جیسے گھر سے باہر نکلیں گے یہ سارے اس کے اوپر حملہ کر دیں گے، تو جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلتے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ ان کے سروں کے اوپر کیا ہے مٹی پھینکی، جیسے ان کی سروں کے اوپر مٹی پھینکی تو ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ آپ کو نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی آپ ان کے سامنے سے گزر کے جا رہے تھے لیکن کوئی بھی کیا نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ اور اس روایت کو جو ہے وہ عبداللہ ابن مسعود نے کیا ذکر کیا، اور اسی طریقے سے ابن عباس سے یہ روایت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ان قریشا اجتمعت فقالت لئن دخل محمد لنقومن الیہ قیام رجل واحد کہ اگر جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوں گے تو ہم ان کے اوپر ایسے جو ہے وہ قائم ہو جائیں گے، ایسے اس کے اوپر حملہ کر دیں گے سب مل کے جو ہے وہ ایک ہی رجل کی طرح، ایک ہی بندے کی طرح۔ تو اب یہاں پہ فداخل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجعل اللہ من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فلم یبصروہ کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے تو پھر اللہ نے ان کے سامنے اور پیچھے سے ایک ایسی دیوار قرار دی کہ وہ آپ کو جو ہے وہ نہیں دیکھ سک رہے تھے، یعنی جیسے وہ گھر میں داخل ہوئے۔ اب گھر میں داخل ہو پہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر جو ہے وہ دوبارہ جب نکلے اور ان کی طرف ہے تو ینصر علی رؤوسہم التراب وہم لا یرونہ تو وہ ان کے سروں پہ کیا مٹی پھینک کے جا رہے تھے اور وہ انہیں کیا نہیں دیکھ پا رہے تھے، اور جب وہ وہاں سے گزر گئے تو رأى التراب تو پھر انہوں نے اپنے سروں پہ دیکھا کہ یہ مٹی کہاں سے آ گئی ہمارے سروں پہ، تو وہ پھر سارے کہنے لگ گئے کہ ھذا ما سحرکم ابن ابی کبشہ کہ یہ وہ جادو ہے کہ جو ابن ابی کبشہ نے کر دیا ہے، کہ ابی کبشہ کے بیٹے نے تمہارے اوپر کیا جادو کیا ہے۔ وہ رسول خدا کو جو ہے وہ ابو کبشہ کا بیٹا کہتے تھے۔ ابو کبشہ جو ہے وہ قریش کے زمانے میں جو ہے وہ ایک بندہ ہوتا تھا کہ جو اس زمانے میں کیا ہے بتوں کی عبادت نہیں کرتا تھا،
ٹھیک ہے. تو ابو کبشہ ایک تھا کہ سارے لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتا تھا. تو جب حضرت رسول خدا نے بھی بتوں کے خلاف قیام کیا تو وہ سارے کہنے لگے کہ یہ بھی ابو کبشہ کا بیٹا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہ رسول خدا کو کیا ہے، ابو کبشہ کا بیٹا کہتے تھے. تو ایک یہ بھی ہے، کچھ لوگوں نے لکھا کہ ابو کبشہ خود جو ہے وہ رسول خدا کے جو اجداد ہیں ان کے اجداد میں سے ایک کا نام بھی کیا ابو کبشہ تھا. تو لہٰذا یہ قریش جو ہے وہ ابو کبشہ کا کیا بیٹا کہتے تھے. اسی طریقے سے جو ہے مصنف نے کہا ہے کہ اگر آپ تبری میں چلے جائیں تو تبری شافعی نے بھی کیا ہے اسی حدیث میں اس بات کو کیا ذکر کیا ہے کہ قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ حالات پیش آئے تھے کہ حضرت رسول خدا ان کے سامنے تھے اور وہ انہیں کیا نہیں دیکھ پا رہے تھے. اور یہ ابو جہل کے انہوں نے یہاں پہ واقعہ لکھا جو تبری شافعی نے ذکر کیا کہ ابو جہل نے ایک دفعہ کہا تھا کہ لئن رأیت محمدا لأفعلن ولا افعلن، کہ اگر میں محمد کو دیکھوں گا تو میں اس کے ساتھ یہ کروں گا وہ کروں گا. اس کے بجائے بڑی پلاننگ تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ یہ آیت نازل ہوئی کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، اور یہ فہم لا یبصرون، کہ وہ اسے کیا نہیں دیکھ سکے. تو یہاں پہ اکرمہ کا بیان ہے کہ سارے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے تھے ابو جہل کو تو یہ دیکھو جی محمد آگے، ھذا محمد ھذا محمد. فیقول ابو جہل این ہوا لا یبصروا. تو ابو جہل وہاں پہ کہہ رہا تھا کہ محمد کہاں پہ ہیں، وہ کیا اسے نہیں دیکھ پا رہا تھا. تو لہٰذا جو ہے وہ مصنف نے کہا کہ یہ ایک واضح آیت ہے کہ جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں جو فرشتوں میں سے نہیں ہیں، جو بشر ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو یہ صلاحیت دی گئی کہ وہ لوگوں کے اندر بھی موجود ہیں اور لوگ کیا انہیں نہیں دیکھ پا رہے. یہ ایک آیت ہوگی سورہ یاسین کی. دوسری آیت مصنف بیان کرتے ہیں کہ جو سورہ اسراء کی آیت نمبر 45 ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو ہم آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان کے جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ایک حجاب قرار دیتے تھے، پردہ. اور یہ جو حجاب ہے مستور، یہ پردہ بھی کیا چھپا ہوا ہوتا تھا. یعنی بعض اوقات انسان کے اوپر پردہ ڈالا جاتا ہے، انسان نظر نہیں آ رہا ہوتا، پردہ نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن قرآن کی تعبیر کیا ہے کہ حجابم مستورا، کہ پردہ بھی ہے اور خود پردہ بھی کیا ہے چھپا ہوا ہے. مصنف کہتے ہیں کہ اس آیت کے متعلق آپ چلے جائیں کہ یہ آیت کہاں پہ نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی. تو یہاں پہ کتب تفسیر میں یہ روایت موجود ہے کہ وہ لوگ کہ جن سے حضرت رسول خدا چھپ گئے تھے، حجاب مستور میں آ گئے تھے، وہ ابو سفیان تھے، نضر بن حرز تھے، ابو جہل تھے، ابو لہب کی بیوی جو ہے وہ ام جمیل تھی. کہ یہاں پہ جو ہے وہ اللہ کے رسول جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو اللہ نے جو ہے وہ ایسے شریر لوگوں سے آپ کو جو ہے وہ چھپا دیا تھا، ایسا حجاب آپ کے اوپر ڈال دیا کہ اللہ کے رسول تو ان کو دیکھ پاتے تھے لیکن وہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کو ہے نہیں دیکھ پاتے تھے. تو یہاں پہ جو ہے مصنف نے کہا کہ حجاب مستور بتا کے یہ بیان کر دیا کہ حجاب بھی ہوگا لیکن حجاب بھی کیا ان کو نظر نہیں آئے گا. اور مصنف نے کہا کہ ان آیات میں آپ غور کریں تو تعبیر بھی کیا جمع کی استعمال ہو رہی ہے کہ وجعلنا، کہ ہم نے کیا ہے قرار دیا. تو جعلنا کا مطلب جب اللہ جمع کی تعبیر استعمال وہاں پہ کرتا ہے کہ جب اس نے اپنی قدرت کا اظہار کرنا ہو، یعنی وہ بڑے پن کا جو اظہار ہے، قدرت کا اظہار ہے کہ جی ہم نے ایسا کیا، ہم نے انسان کو خلق کیا. تو لہذا یہ جو صلاحیت ہے کہ کسی بشر کو یہ صلاحیت دے دینا کہ لوگ اسے نہ دیکھ سکیں، تو یہ اللہ کا قدرت ہے اور اللہ کا ایک قسم کا کیا ہے معجزہ ہے. تو یہ دو آیات ہوگی. تیسری آیت مصنف بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تیسری آیت ہم سامری کے متعلق آپ کو بیان کر دیتے ہیں کہ جو نبی بھی نہیں ہے اور ایک عام انسان ہے، اور انسان بھی ایسا کہ جو بڑا کیا ہے کرپٹ قسم کا انسان ہے، اس کے پاس بھی کیا ہے یہ صلاحیت تھی کہ وہ بھی کچھ لوگوں کو دیکھ رہا تھا جبکہ باقی کیا نہیں دیکھ رہے. اور یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بصرت بما لم یبصروا بہ، کہ میں نے اس کو دیکھا کہ جس کو یہ لوگ نہیں دیکھ رہے تھے. فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، تو وہ جو رسول تھا اللہ کا بھیجا ہوا تھا اس کے جو اثرات تھے پاؤں کے، وہاں سے میں نے مٹی کے ایک کیا ہے مٹھی بھری، اور یہ جو مٹھی بھر کے میں نے کیا اس بچڑے کے اندر کیا ڈال دی. تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ میں نے اس کو دیکھا کہ جس کو وہ لوگ نہیں دیکھ رہے تھے. بصرت بما لم یبصروا بہ، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی تھیں وہاں پہ کہ جس کو دیکھنے کی صلاحیت سامری کے پاس تھی لیکن سامری کے علاوہ باقی لوگ کیا ہے اسے نہیں دیکھ رہے تھے. اب مصنف کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم آپ کو جو ہے وہ روایات کی طرف لے جاتے ہیں اس آیت کی تشریح میں، تو یہ بات کیا واضح ہوگی کہ اصل میں یہ جو آیت نازل ہوئی یہ حضرت موسیٰ نے جب سامری سے کیا گفتگو کی کہ جس نے وہ بچڑا بنایا تھا، اور وہاں پہ جب بچڑے کے متعلق سامری نے سوال کیا کہ فما خطبک یا سامری، کہ تمہاری کیا حیثیت اور تم نے کیا کیا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ
سامری نے کہا تھا کہ میں نے اس طرح کیا کہ جو اللہ کا بھیجا ہوا تھا ایک فرشتہ تھا، میں نے اس کو دیکھا اور وہاں سے میں نے مٹی اٹھائی، لوگ کیا اسے نہیں دیکھ رہے تھے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ سامری نے جو ہے وہ حضرت جبرائیل کو جو ہے وہ دیکھا تھا بشر کی شکل میں، کہ جو حضرت موسیٰ پر وحی لے کر آ رہے تھے۔ یا کچھ روایات میں یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا ہے جو جنت کا ایک گھوڑا تھا اس کے اوپر سوار تھے، اور جنت کے گھوڑے کو کیا اس نے دیکھا تھا، تو اس نے کیا کیا جو جنت کے گھوڑے کے قدم تھے اس کے نیچے سے کیا ہے وہ مٹی اٹھائی تھی۔ تو یعنی حضرت جبرائیل کے قدموں کے نیچے سے اس نے مٹی اٹھائی، یا جو اس کا گھوڑا تھا اس کے گھوڑے کے نیچے سے کیا ہے مٹی اٹھائی، اور وہ مٹی اٹھا کے کیا ہے وہ بچھڑے کے اندر ڈالی تھی، اور اس کے اندر کیا آواز پیدا ہو گئی تھی۔ تو لہذا یعنی مقصود یہ ہے کہ سامری کے الفاظ یہ قرآن مجید میں موجود ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا جبکہ لوگ کیا ہے اسے نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ تو لہذا یہ کام کیا ہے ممکن ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کو کیا ہے کچھ لوگ کیا ہے دیکھ سکیں اور کچھ لوگ کیا ہے نہ دیکھ سکیں، یہ ایسا کیا ہو سکتا ہے۔ تو لہذا جو ہے وہ مصنف کہتے ہیں یہ بات کیا ممکن ہے، انبیاء کی نسبت سے بھی غیر انبیاء کی نسبت سے بھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کیا ہے ہو سکتی ہے موجود کہ اللہ انہیں کیا ہے یہ معجزہ عطا کرے اور لوگوں کو ان کی نظروں سے چھپا دے۔ اور یہاں پہ مصنف نے کہا کہ ایک دوسرا احتمال بھی موجود ہے کہ خود جو اہل بیت علیہ السلام ہوتے ہیں ان کو کیونکہ کائنات کے اوپر تصرف کرنے کی ایک طاقت ہوتی ہے، تو امام مہدی علیہ السلام کے پاس یہ طاقت موجود ہو کہ وہ لوگوں کی نظروں کے اوپر کیا تصرف کر سکتے ہوں، کہ ان کی نظروں کو وہ ایسا بنا دیتے ہوں کہ پھر وہ ایک ٹائم پہ دیکھ سکتے ہوں امام مہدی کو، اور ایک ٹائم پہ کیا ہے نہ دیکھ سکتے ہوں۔ تو لہٰذا مصنف نے یہاں پہ غیبت کی جو کیفیت ہے اس کو بیان کیا اور اس سے جو ہے وہ ایک معجزہ قرار دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مصنف ایک عنوان باندھ رہے ہیں کہ یہ جو لمبی غیبت ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اور کیا وجہ ہے، اس کو کیا بیان کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اس کو کیا ہے کل بیان کریں گے بقید الحیات انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد و علی اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔